میں ہوں اریج فاطمہ. ہم اس وقت اکتوبر کے مہینے کے اندر ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی ہم اکتوبر کے مہینے میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پر بات کی جا رہی ہوتی ہے. میڈیا اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی, تو چاہے ہیلتھ ہو, ایگریکلچر ہو, بایو ٹیکنالوجی ہو یا نیوکلیئر پاور ہو, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہر ہی ادارے یا ہر ہی شعبے کے حوالے سے ہمیشہ اول رہا ہے اور اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو بھی ہمیشہ انسانوں یا مریضوں کے ساتھ جوڑنے میں بڑی فوقیت بھی دی ہے. یہ اکتوبر کا مہینہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور ہم جب بریسٹ کینسر اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو اس سے اچھی کیا ہی بات ہوگی جب ہم اوور آل اس شخص سے بات کرتے ہیں جو اس پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں چیف آنکولوجسٹ, ڈائریکٹر نوری ایٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل, ڈاکٹر حمیرہ محمود صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں, جب بھی ہم پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی بات کرتے ہیں بہت سارے شعبہ جات ہیں جہاں پر آپ لوگوں کی خدمات ہیں, ان کا اعتراف بھی ضروری ہے, لیکن اس وقت چونکہ ہم اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر کی بات کریں تو کتنے ہاسپٹلز ہیں جو آل اوور دا پاکستان یا پاکستان سے باہر بھی کچھ ہیں, بتا دیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا. تھینک یو اریج. جہاں تک پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی سروسز کا تعلق ہے ان دا ڈائگنوسز اینڈ مینجمنٹ آف بریسٹ کینسر, تو یہ اپنے 20 کینسر ہاسپٹلس کے ذریعے جو ہے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں, اور 80% سے زیادہ جو کینسر پیشنٹس ہیں ان پاکستان دے آر بینگ مینیجڈ بائی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹلس. زبردست. اور یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی موجود ہیں اور چھوٹے شہروں میں بھی, اور جیسے کہ نوری ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں, اسی طرح لاہور میں 2 سینٹرز ہیں, کراچی میں 2 سینٹرز ہیں, لاڑکانہ, جام شورو, نواب شاہ. اگر ہم نارتھ کی بات کریں پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان, سوات, بنو. پنجاب میں لاہور کے علاوہ جو ہمارے سینٹرز ہیں مینار ہے ملتان میں, تو اور اسی طرح سے گلگت بلتستان میں گینور ہے, اور ریسنٹلی جو ہمارا تکمیل کے مراحل میں ہے ایک سینٹر کینور کے نام سے مظفر آباد میں. اچھا, زبردست. تو آلموسٹ ہر بڑے شہر میں جو ہے یہ سروسز موجود ہیں, اور نہ صرف یہ کہ یہاں پہ کینسر کی ڈائگنوزز اور ٹریٹمنٹ سروسز اویلیبل ہیں, بلکہ کینسر پریونشن, اسکریننگ, اویئرنیس پہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ اسٹریس کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام ہاسپٹلز میں ڈفرینٹ پروگرامز آرگنائز کیے جاتے ہیں. اگر ہم صرف بریسٹ کینسر کی بات کریں تو پورا اکتوبر میں 1 سے لے کے ٹل 31 ہر جگہ جو ہے نہ صرف یہ کہ پبلک اویئرنیس کے پروگرامز ہوتے ہیں, بلکہ اس میں ایکیڈیمک پروگرامز بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو اپڈیٹ نالج پرووائڈ کرنے کے لیے. زبردست. اور نوری میں بھی آج اسی طرح کا ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں جو ہے اسٹوڈنٹس, ٹیچرز, یعنی صرف میڈیکل پروفیشنلز ہی نہیں تھے بلکہ نان میڈیکل پروفیشنلز تھے. یہ ان کی آگاہی کے لیے پروگرام آرگنائز. یہ تو ہم نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے نہ صرف پروفیشنلز کو بلکہ جو نان پروفیشنلز ہیں ان لوگوں کو بھی آپ لوگ اویئر کر رہے ہیں. 20 ہاسپٹلس کی آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کن مریضوں کو آپ لوگ لے لیتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو سلوگن ہے کہ کینسر سروسز شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو آل, irrespective of age, financial status of the patients, and irrespective of stage of the disease. چاہے stage 1, 2, 3, even 4 کے patients کو ہم لیتے ہیں. اور پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ stage 4 treatable نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اب stage 4 کو بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اتنی ایڈوانسڈ ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ سروسز اب اویلیبل ہیں کہ اسٹیج 4 کو اسپیشلی اگر ہم بات کریں جب 2 سے 3 سیکنڈری ڈپازٹس ہوتے ہیں اسٹیج 4 کے, تو ہم ان کو کیور کر سکتے ہیں اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو تھراپی کے ذریعے جو کہ نوری ہاسپٹل میں موجود ہے, سائبر نائف کے ذریعے, ٹرو بیم لینیک کے ذریعے. یعنی اب ہم اسٹیج 4 کے پیشنٹس کو بھی ابینڈن نہیں کرتے. نوری میں پہلے بھی بلکہ PIC کے تمام ہاسپٹلز میں ہر اسٹیج کے پیشنٹس کو ہمیشہ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, لیکن اب ان کے لیے یہ زیادہ خوش آئند بات ہے کہ اب اسٹیج 4 کے پیشنٹس کیور بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹیج 1, 2, 3, 4 کی آپ نے بات کی. جب ہم اسپیسیفکلی کینسر کی بات کرتے ہیں یا آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا اسٹیج 0 بھی ہوتا ہے کوئی؟ اسٹیج 0 دیکھیں اسٹیج 0 ایگزیکٹلی نہیں ہوتی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اب ٹیومر نمودار نہیں ہوا ہے لیکن کسی اور ٹیکنیک سے جیسے بلڈ کے کوئی ٹیسٹ کر کے ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو اس کو T0 کہا جاتا ہے. لیکن جو مین اسٹیجز آف پریزنٹیشن ہیں وہ اسٹیج 1, 2, 3, 4 ہیں. اسٹیج 1, 2 جو ہیں وہ کیوریبل ہوتی ہیں یوزولی,
اور بریسٹ کینسر میں ہم 10 سال سروائیول کی بات کرتے ہیں. تو اسٹیج 1-2 جو ہے مور دین 80 to 90% پیشنٹس جو ہیں دے گیٹ کیورڈ, اور اسی طرح اسٹیج 3 میں 60 to 70% کیور ہو جاتے ہیں, اور اسٹیج 4 میں اباؤٹ 30 to 40% جو ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں. عالمی سطح کے اوپر بھی ہم اس کی چونکہ بات کریں گے, لیکن جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ کیوریبل کس اسٹیج کے اوپر بہت زیادہ ہے اور بریسٹ کینسر جو ہے وہ کتنا کیوریبل ہے, تو چلیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ عالمی سطح کے اوپر میرا خیال ہے نوری کے پاس کوئی اعزاز بھی ہے, وہ اعزاز کون سا ہے, ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں. یہ ایک ریز آف ہوپ انیشیٹو ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو لیس پریویلیجڈ یا انڈر پریویلیجڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ کینسر ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ سروسز اس لیول کی موجود نہیں ہیں, ان کو ہیلپ کیا جائے. اچھا, زبردست. تو نوری کو جب سے یہ اعزاز ملا ہے تب سے ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وداؤٹ گیٹنگ اینی فائنینشیل سپورٹ فرام دا ایجنسی. ہم آن لائن ورک شاپس وغیرہ آرگنائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو ٹیچنگ اور ٹریننگ پرووائڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ان دا فیلڈز آف ریڈیشن آنکالوجی, نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے آغاز میں بتایا کہ آج ایک نوری میں آپ بڑی ایک اہم ورک شاپ بھی کنڈکٹ ہوئی, وہاں پہ ایک ایونٹ تھا, بریسٹ کینسر کے حوالے سے اویئرنیس دی گئی. بریسٹ کینسر صرف ہم اس کو خواتین کے ساتھ ہی لنکڈ کر دیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر بریسٹ کینسر ہے تو ہمارے ذہن میں پہلی جو ایک نشانی آتی ہے وہ خاتون کی آتی ہے. کیا یہ مرد حضرات میں بھی اس کینسر کی تشخیص ہوتی ہے؟ جی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آبویسلی جن کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے یا کبھی کسی نے پیشنٹ انکاؤنٹر نہیں کیا تو ان کے لیے یہ نئی انفارمیشن ہو, کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے ہی میل بریسٹ کینسر بھی دیکھتے آئے ہیں, لیکن وہ پرسنٹیج بہت کم ہے. آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ ہر 100 بریسٹ کینسر کے پیشنٹس میں سے اگر 99 فیمیل بریسٹ کینسر پیشنٹس ہیں تو آؤٹ آف 100 1 میل بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. سو اٹ از 1 to less than 1% میل بریسٹ کینسر. اسی لیے فیمیل بریسٹ کینسر کی ہم اسکریننگ ٹیسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن میل بریسٹ کینسر کے لیے اسکریننگ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کیونکہ اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. اچھا, خواتین بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑا کتراتی ہیں, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. آپ فیلڈ میں بہت ساری خواتین سے ملتی ہوں گی, بہت سارے پیشنٹ سے ملتی ہوں گی, اب اس میں کس حد تک چینج آیا ہے, کتنے لوگ ہیں جو بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں 15-20 سال پہلے تو ہم میڈیا پہ بریسٹ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے, لیکن اب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, اتنا ایزی ایکسیس ہے تھرو سوشل میڈیا, پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا, کہ اب کافی لوگوں کی جو آپ سمجھیں نالج ہے وہ بہتر ہو گئی ہے ایز فار ایز اینی کینسر از کنسرنڈ. اور خواتین کے حوالے سے بات کریں تو آبویسلی بریسٹ کینسر کیونکہ کامنسٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایون جو فون آتا ہے اس پہ بھی ایک میسج آ رہا ہوتا ہے بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ. پہلے ایسا نہیں تھا. اور یہ کہ نہ صرف یہ اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہاسپٹلس کے لیول پہ ہوتی ہیں, بلکہ آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ اب گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونے لگا ہے. جیسے گورنمنٹ بلڈنگس کو پنک ایلومینیٹ کیا جاتا ہے, پروگرامز بھی آرگنائز ہوتے ہیں. تو اور اگر میں آپ کو صرف نوری ہاسپٹل کے ایکسپیرینس کی بات کروں کہ 15-20 سال پہلے ہمارے پاس زیادہ پیشنٹس جو آتے تھے وہ اسٹیج 3 اور 4 کے آتے تھے. لیکن فارچونیٹلی اب ارلی اسٹیج بریسٹ کینسر کی تعداد جو ہے وہ 40% سے زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ دس از ایٹریبیوٹیڈ ٹو امپروومنٹ ان اویئرنیس. بالکل ایسا ہی. اچھا, وہ چونکہ آپ ذکر کر رہی تھی تو اب یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی بہت سارے ایسے سیمینارز جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں. سمٹمز انیشلی کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. پین ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لیمف ہو, کوئی نوڈ اس طرح کا موجود ہو, یا کچھ ہارڈ اس طرح کی چیز ہو گئی ہو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور ہم نے کس طرح سے ریگولر اپنا چیک اپ کرنا ہے؟ دیکھیں, جو یہ سارے اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں ان کا مین جو کہنا چاہیے وہ ہوتا ہے آبجیکٹیو, وہ یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ہم اس کو جلد تشخیص کر کے اور ٹائملی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ آل ویمن دے نیڈ ٹو بی کاشیس اینڈ کانشیس ایز ویل. جنرلی جو ہم خواتین ہیں, ایشین خواتین, وی آر مور کنسرن فار آر فیملیز, فار آر چلڈرن. ہم اپنے لیے ایک لاسٹ پرائیورٹی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی باڈی میں چینج آئے وچ از ایب نارمل یا وچ از ناٹ گوئنگ اوے ود جنرل ٹریٹمنٹ, تو وی نیڈ ٹو سیک میڈیکل اٹینشن. جو اس میں کامنسٹ اور فرسٹ سمٹم ہے دیٹ از دا اپیئرنس آف اے لمپ, یا ایک گلٹی کا نمودار ہونا. لیکن فارچونیٹلی ساری گلٹیاں جو ہیں وہ کینسر والی نہیں ہوتی. 50% ہوتی ہیں, 50% نہیں ہوتی, لیکن اس کا تعین آپ خود گھر بیٹھے نہیں کر سکتے.
جب بھی آپ کو گلٹی محسوس ہو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ آپ کا معائنہ کریں گی اور آپ کو ریلیونٹ ٹیسٹ سے ایڈوائز کریں گی, جس کی بیسس پہ پتہ چلے گا ویدر اٹس کینسرس اور ناٹ. اور گلٹی کے علاوہ جو دوسرے سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ بلڈ کا خارج ہونا نپل سے, یا نپل یا اسکن کا اندر چلا جانا, یا یہ کہ کوئی ایسا زخم ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو. اور اسی طرح اگر اس پہ اسکن بھی ہے جو آپ کی اسکن کلر چینج کرتی ہے, یا بعض اوقات کوئی پس یا وائٹ لیکوڈ بھی اس میں سے آ رہا ہوتا ہے, تو کیا یہ بھی کینسریس سمپٹمز ہیں؟ دیکھیں اگر بلڈ آتا ہے تو بلڈ تو ایک جنرلی ایک سائن ہوتا ہے, یعنی دیٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی. مے بی اٹس ناٹ کینسر بٹ اٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی. ٹھیک ہے. اور پسی ڈسچارج تو کسی عام انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسٹل کبھی کبھی کینسر میں بھی پس آ سکتی ہے. تو اس لیے اس کی بھی ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سائٹولوجی کہا جاتا ہے, کہ وہ فلوئڈ لے کے مائکروسکوپ میں ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ اس میں کینسر سیلز ہے یا نہیں. اچھا, چونکہ ڈاکٹر صاحبہ بریسٹ کینسر کی ریشو اس حد تک بڑھ گئی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کینسر ہو گیا تو خدا نخواستہ اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو جب ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں بریسٹ کینسر کی, اور آپ چونکہ نوری میں بہت سارے پیشنٹ سے ڈیل بھی کر رہی ہوتی ہوں گی روزانہ کی بنیاد پر, کیا پرسنٹیج ہے اور کس حد تک یہ کیوریبل ہوتا ہے بریسٹ کینسر؟ اور یہ بھی دوسرا سوال بھی میں ساتھ جوڑ دیتی ہوں کہ اگر ایک دفعہ ہو جائے, اس کا ٹریٹمنٹ درست ہو جائے, تو کیا دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, کینسر کو عام طور پر جڑوں والی بیماری کہا جاتا ہے. اس میں ایک طرف تو ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ بریسٹ سے نکل کر باڈی کے دوسرے آرگنز میں جا سکتا ہے, اور دوسری جو اس میں ایک پراپرٹی ہے اس کی کہ کیور ہونے کے بعد بھی کچھ سالوں کے بعد بھی وہ دوبارہ ہو سکتا ہے ان دا فارم آف سیکنڈری ڈپازٹس ان ادر آرگنز, یا کسی دوسرے آرگن کا بھی کینسر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے ہم ان پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایون آفٹر کمپلیشن آف ٹریٹمنٹ دے ہیو ٹو کیپ آن کمنگ فار ریگولر فالو اپ. وہ جس طرح سے ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ اتنے انٹرول سے آنا ہے, یہ ٹیسٹ کرانے ہیں, تاکہ اگر ریکرنس بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم جلدی ڈیٹیکٹ کر کے ٹریٹ کر لیں. اچھا, اس طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بلڈ سی پی جو ہے ہر ماہ بعد کروانا چاہیے, یا اس میں کتنا ڈیلے ہونا چاہیے؟ اور جب آپ بلڈ کی ایک کمپلیٹ پکچر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں وائٹ بلڈ سیلز کی ریشو سے آپ اندازہ لگاتے ہیں, یہ کون سی ایسی چیز ہے جو تھوڑی سی الارمنگ ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ دیکھیں, بلڈ سی پی از ناٹ ڈائگنوسٹک آف کینسر, لیکن وہ تھوڑی سی ہمیں ایک کلو دے سکتا ہے. فار انسٹنس اگر ہیموگلوبن کم ہو رہا ہو, کیونکہ بہت سے ایسے کینسرز ہیں جس میں اندر ہی اندر بلڈ لاس ہوتا رہتا ہے جو اپیرنٹ بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہیموگلوبن ڈراپ ہو رہا ہے, پیشنٹ کا اورل انٹیک بھی ٹھیک ہے, اور وائٹ بلڈ سیلز کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں انفیکشن کیچ کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وائٹ بلڈ سیلز بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ریئیکشنری پلیٹلیٹس کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کینسر کے سیلز جو ہیں بون میرو میں چلے گئے ہیں تو سارے سیلز بھی کم ہو سکتے ہیں بلڈ کے. تو سم ہاؤ ایک کلو آپ کو مل سکتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ فلی ڈائگنوسٹک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سائبر نائف کیا ہے اور یہ کس طرح سے علاج میں مدد کرتی ہے, اور کیا نوری کے پاس ہے یہ؟ مجھے یہ فخر محسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ نوری از دا فرسٹ ہاسپٹل ان پبلک سیکٹر ود دس فیسلٹی. اچھا, زبردست. جب سائبر نائف کا آغاز ہوا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ شاید یہ جادو کی چھڑی ہے جس سے ہر کینسر کا علاج ہو سکتا ہے. آلدو ہر کینسر کا تو علاج نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی ہے. اٹس مچ مور پریسائز دین ادر لینئر ایکسلریٹرز جو کہ ریڈیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جو کنونشنلی ہم ریڈیشن کرتے ہیں اس میں 6 سے 7 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں کیوریٹیو ریڈیشن کرنے کے لیے, لیکن سائبر نائف میں 1 سے 5 دن میں یہ ریڈیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور اتنے زبردست امیڈیٹلی ہمیں اس میں پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں. جیسے ہم نے 22 میں پیشنٹس کو اس مشین پہ ٹریٹ کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ ابھی تک ہم کوئی 1800 سے زیادہ اس پہ پلانس بنا چکے ہیں, اور تمام پیشنٹس میں بڑا زبردست رسپانس ہوا ہے. شاید ہی کوئی پیشنٹ ہو جس میں فائدہ نہ ہوا ہو, بلکہ جو سب سے پہلا پیشنٹ ریڈیٹ کیا جب وہ ہمارے پاس آئے تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ڈیورنگ ریڈیشن ہی ان کی بینائی واپس آنا شروع ہو گئی, اور پہلے وہ کسی کے ساتھ آتے تھے سپورٹ لے کے, اب وہ خود موٹر سائیکل چلا کے آتے ہیں فالو اپ کے لیے. 22 میں ہم نے ان کی ریڈیشن کی, اور ناؤ دس از 25. تو ناؤ ماشاء اللہ ہی از انڈیپینڈنٹ. اچھا, یہ سائبر نائف جس کو آپ جادو کی چھڑی کہہ رہی ہیں, یہ صرف نوری کے پاس ہی ہے؟ پنڈی اسلام آباد میں صرف نوری میں, اور پبلک سیکٹر کی بات کریں تو بھی نوری میں ہی ہے. اچھا, اور میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان فیکٹ ایشیا میں نوری از دا اونلی ہاسپٹل جس میں ایک یونیک کمبینیشن ہے اکوپمنٹ کا, جس میں یہ سائبر نائف, پیٹ سی ٹی اور MRI بیسڈ بریکی تھراپی
ان تینوں ٹیکنالوجیز کا انڈر ون روف جمع ہونا یہ صرف نوری کی ایک امبریلا کے انڈر ون، یس. اور یہ کمبینیشن آپ کو پورے ایشیا میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اور یہ جو میرا خیال ہے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا صحرا فلاں کے سر جاتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے نوری کے سر جاتا ہے. اور آبویسلی ہماری جو ہائرارکی ہے، جو ہمارے سینئرز ہیں ان پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہیڈ کوارٹر، ان کی ویژن ہے اور ان کی کنٹینیوس سپرویژن اینڈ گائیڈنس ہے، اور نوری ہاسپٹل کے لوگوں کی محنت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں. یہ تو وہ ساری چیزیں تھیں جو ہو رہی ہیں، ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ ہم نے کس طرح سے خود کو اوائڈ کرنا ہے؟ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں یا ڈائٹ ہے جو ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، فارچونیٹلی بریسٹ کینسر از ون آف دوز کینسرز وچ کین بی پریونٹیڈ بائی ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹری ہیبٹس. دیکھیں، جو ہمارے اندر اگر ہم نے جینس کو انہیریٹ کر لی ہیں اپنے بڑوں سے، تو ہم جینس کو تو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ جین ہمارے اندر ہے، یعنی پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے، تو وی نیڈ ٹو بی مور کیئرفل. ہم ایٹ لیسٹ تھوڑا سا رسک منیمائز کر سکتے ہیں بائی اڈاپٹنگ ہیلدی لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹری ہیبٹس. ایٹ ٹائمز ایون یہ چیزیں بھی ہیلپ نہیں کرتی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جاتے جاتے ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج دینا چاہتی ہیں، کوئی اپنے ہاسپٹل کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنا چاہتی ہیں، لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل نہیں کترائیں، فوری اپنا علاج کروائیں، اگر کچھ بھی اس طرح کے سمٹمز ان کو نظر آتے ہیں تو ضرور دیجیے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری خواتین کو جو ہے بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، جو وہ ادروائز نہیں ہے. بہت اسمال پرسنٹیج ہے خواتین کی جو واقعی کیئرفل ہوتی ہے، ریگولرلی اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں. اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلز جیسے کہ میں نے بتایا ہر بڑے شہر میں موجود ہیں، تو جو بھی ان کے قریب آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ اس ہاسپٹل میں جا کے اپنے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اسکریننگ کے لیے، اور اگر خدا نخواستہ کینسر ہو گیا ہے تو آپ اس کا علاج بھی وہاں جا کے کروا سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ان ہاسپٹلز میں بہت ہی نامنل اماؤنٹ پہ علاج کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یا جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری آف کاسٹ بھی کیا جاتا ہے. اچھا، زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی. تو کس طرح سے لوگ جو ہے وہ نوری سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جن کو فائنینشلی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کینسر ہاسپٹلس ہیں جو بہت چارج کرتے ہیں، تو کس طرح سے پیشنٹس آپ کے پاس آئیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وی ٹریٹ آل پیشنٹ از ریسپیکٹیو آف فائنینشیل اسٹیٹس. ٹھیک ہے، جو افورڈنگ ہوتے ہیں، جو اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی اسمال پرسنٹیج ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس صحت کارڈ ہے، بیت المال فنڈز ہیں، پھر ہم اپنے زکوٰۃ فنڈز اور کوئی بھی ایسے فنڈز، یعنی کوئی جس پیشنٹ کا کوئی بھی سورس نہ ہو فار پرووائڈنگ ڈائگنوسز، آپ لوگ کے اپنے فنڈز ہیں؟ بالکل، ہمارے اپنے فنڈز ہوتے ہیں. ہم کسی کو بغیر علاج کے جانے نہیں دیتے. بہت زبردست. ون وے اور اندر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈائریکٹر نوری ایٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل ڈاکٹر حمیرہ محمود صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی باتیں ہم نے سنی، اور امید کرتے ہیں کہ اس کو آنے والے دنوں میں ہم اپنی پریکٹیکل لائفس میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.